अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में, रोज़े की डिफिनेशन यानी रोज़े की तारीफ़ के बारे में, और रोज़े की नियत का वक्त आखिर कौन सा है, और रोज़े की नियत का जो माना है वो क्या है आखिर, इन तमाम बातों के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये रमज़ान का महीना आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकतों वाला महीना है। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में जानेंगे कि आखिर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है या फिर क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रोज़े की तारीफ़ क्या है। इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें देना चाहे अल्लाह के रास्ते में, तो वो ताउन कर सकता है। ज़कात वगैरह या इस तरह की किसी भी हदिया को गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। इन सभी के नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे आप मदद कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, रोज़ा भी नमाज ही की तरह फ़र्ज़ ऐन है और उसकी फ़र्ज़ियत का मुनकिर जो है, यानी अगर कोई इंसान ये इनकार करता है कि रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ नहीं है, तो अगर कोई रोज़े की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला है तो वो भी काफिर हो जाएगा और बिला उज़्र छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और दोज़ख का सज़ावार। और जो बच्चे रोज़ा रख सकते हों उनको रखाया जाए और कवी मजबूत लड़के लड़कियों को मार कर रखाया जाएगा। यानी अगर वो बच्चे बालिग हो चुके हों तो उनको मारकर रोज़ा रखाया जाएगा। यानी अगर उन सूरतों में वो नहीं रखते तो उनको सख्ती के साथ रोज़ा रखाया जाएगा जबकि वो बालिग हो चुके हों। यानी पूरे एक महीना रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, कोई एक दिन दो दिन नहीं। अगर बच्चे बालिग हो चुके हों तो पूरा का पूरा महीना उनसे रोज़ा रखाया जाए। हज़रात मोहतरम, रोज़े की डिफिनेशन और रोज़े की जो तारीफ़ है वो ये है कि शरीयत में रोज़े के माने हैं अल्लाह की इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जिमा से यानी बीवी के साथ हमबिस्तरी होने से अपने आप को रोके रखना। और रोज़े के लिए ये तमाम चीज़ें, यानी सबसे पहली चीज़ तो हमको सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक ना हमको खाना खाना है, ना पानी पीना है, और ना ही अपनी बीवी के साथ सोहबत वगैरह करना है। इन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोके रखना ये रोज़ा कहलाता है। रोज़े के लिए औरत का हैज़ व निफास से खाली होना ये शर्त है, यानी हैज़ व निफास की हालत में रोज़ा सही नहीं। हैज़ व निफास वाली पर फ़र्ज़ है कि पाक होने के बाद उन दिनों के रोज़े वो क़ज़ा रखे। नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, यानी अगर कोई बच्चा है या बच्ची है जो नाबालिग है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, और मजनू पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है जबकि पूरा महीना रमज़ान का जुनून की हालत में गुजर जाए। और अगर किसी एक दिन भी ऐसा वक्त आया कि जिसमें वो होश में आया तो वो वक्त रोज़े की नियत का है, तो पूरे महीने की क़ज़ा लाजिम है। मसलन शुरू रमज़ान से पागल हुआ और 29 तारीख को सुबह सादिक से लेकर सहवे कुबरा तक किसी वक्त में भी होश आया तो पूरे रमज़ान की क़ज़ा जो है उसके ऊपर लाजिम हो गई। यानी अगर वो इंसान पूरा का पूरा महीना इसी तरह पागल होने की हालत में उसका गुजर गया तब तो क़ज़ा लाजिम नहीं, लेकिन अगर पूरे रमज़ान में से किसी तारीख़ में भी, यानी 5 तारीख, 10 तारीख, 15, 17, 18 या 29 तारीख, किसी भी तारीख को अगर उसको होश आया तो बकिया पूरे रमज़ान की क़ज़ा उसके लिए लाजिम है। हज़रात मोहतरम, रोज़े की नियत का आखिर वक्त क्या है?
اس کے بارے میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے یعنی اگر کوئی انسان رمضان کے ادا روزے اور نظر معین اور نفل یا سنت مستحب اور مکروہ روزے ان سب روزوں کی نیت کا وقت جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے لے کر زاویہ کبریٰ تک ہے، اس وقت جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے، لیکن رات ہی میں نیت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان 6 روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں جیسے رمضان کی قضا کا روزہ، غیر معین نظر کا روزہ، نفل کی قضا کا روزہ، معین نظر کی قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ اور اسی طرح جنایت کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب روزوں کی نیت کے لیے وقت جو ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے تک ہے، اور اس کے بعد پھر نہیں، یعنی اتنے وقت تک وہ نیت کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نیت کا وقت جو ہے اس کا وہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے جو کوئی بھی روزہ رکھا، یعنی ان میں سے جو روزہ رکھا جائے خاص اس کی نیت بھی ضروری ہے، جیسے یوں نیت کرے کہ کل میں اپنے 28 تاریخ رمضان کی قضا کا روزہ رکھوں گا، یا جو میں نے ایک دن کے روزے کی منت مانی تھی کل اس کا روزہ ہے، اور اسی طرح جو روزہ رکھنا ہو اس کی نیت مقرر کر لے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ روزے کی نیت جو ہے وہ زاویہ کبریٰ شروع ہونے سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب جو ہے یعنی سورج جو ہے وہ خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا تب نیت کی تو روزہ نہ ہوا۔ حضرات محترم، اسی طرح نیت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اور عبادتوں میں یہ بتایا گیا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، اسی طرح یہاں روزے میں بھی وہی مراد ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا یہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی انسان ان میں سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی زبان سے نیت وہ نہیں کہتا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ مجھے کل کیا روزہ رکھنا ہے، تو اس میں کوئی بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبان سے اگر وہ کہہ لے رہا ہے تو یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان زبان سے نہیں کہہ رہا تو ہم اس کو کوئی لعن طعن نہیں کریں گے، کیونکہ مستحب کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی انسان مستحب کام کو نہیں کرتا تو آپ یا کوئی بھی انسان اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، یا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تم کیوں نہیں کرتے، اس کو نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنے کا حکم صرف اور صرف فرض اور واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان فرض اور واجب چھوڑ رہا ہے تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم روزہ کیوں نہیں رکھتے، یا تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے۔ اسی طرح کوئی واجب چھوڑ رہا ہے تو ان صورتوں میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ حکم ہے کہنے کا۔ لیکن اگر کوئی مستحب چھوڑ رہا ہے، مستحب کی ڈیفینیشن یہ ہے، مستحب کہتے اسے ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملتا۔ پس اگر کوئی مستحب چھوڑ دیتا ہے تو مستحب کے چھوڑنے پر اس کو ذرہ برابر کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لیے جان بوجھ کر چھوڑے چاہے انجانے میں چھوڑے یا مجبوری میں چھوڑے، کسی بھی صورت میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے مستحب کے چھوڑنے میں۔ اسی طرح اگر وہ مستحب جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے نہیں کر رہا تو ذرہ برابر کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے، اگر وہ چاہے گا تو کہہ لے گا، اور اگر کہے گا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اور ثواب کا بھی کام ہے۔ اسی طرح اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے کہ نیت کی میں نے اللہ رب العزت کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کہ کل رکھوں گا، اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے کہ نیت کی میں نے اللہ رب العزت کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ پھر نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے ہی ہے۔ اب آپ 8 بجے 9 بجے 10 بجے یا 11 12 بجے آپ کہیں کہ میں اس وقت سے روزہ ہوں تو روزہ آپ کا مانا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ آپ زبان سے نہیں کہیں لیکن دل میں تو نیت تھی، لیکن اگر زبان سے بھی آپ نیت کر رہے ہیں تو یہ زبان سے کہیں کہ میں صبح صادق سے روزہ ہوں، اور اگر آپ اسی وقت سے کہیں کہ اس وقت سے میں روزہ ہوں،
یعنی 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے یا کوئی بھی وقت آپ دن میں کہیں تو یہ کہیں کہ اس وقت سے روزہ ہوں، یعنی 8 بجے سے 9 بجے سے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، یہ نیت کے چند مطلب اور معنی تھے جو ابھی آپ نے سمجھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم جو ہے وہ چاند کے بارے میں جانیں گے کہ آخر کن مہینوں کا چاند دیکھنا وہ ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے اس کے بعد والے ایپیسوڈز میں کہ آخر روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں۔ اس کے بعد والے ہم اپنی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ آخر کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ روزہ ٹوٹنے کی ان صورتوں کا بیان، یعنی وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس میں صرف روزہ اگر ٹوٹ گیا تو صرف قضا لازم ہے۔ وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں رمضان کے بارے میں، رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت اور رمضان کی برکتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارا پروگرام رمضان کی فضیلت جو ہے وہ اسی محمدی چینل پر ہے۔ آپ جائیں اور اس پورا پروگرام روز ایک ویڈیو صرف آئے گی، اور اگر اس ایک ویڈیو کو یعنی رمضان کی فضیلت پہ روز ایک ہمارا ویڈیو آئے گی، ایک ہمارا ایپیسوڈس آئے گا، اگر ان ایک ایپیسوڈ کو آپ روز دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے علم، عمل اور ایمان میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔